ادھر قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل قال ابو عبد اللہ الصادق علیہ الصلوۃ والسلام وعجل، وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من قرأ فی فرائضہ، اگر کسی مومن نے، کسی انسان نے سورہ فیل کو اپنی واجب نماز میں پڑھا، کسی بھی نماز میں، صبح کی، مغرب کی، عشاء کی، اگر آپ نے نماز، شہد لہو کل سہل و جبل و مدر، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی خشکی، کائنات کا پہاڑ، کائنات کی ہر شے یہ گواہی دے گی انہو من المصلین، یہ نماز پڑھنے والوں میں ہے، یعنی تمہارے نمازی ہونے کی گواہی دے گی کائنات کی ہر شے کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے۔ اور جب ہر شے گواہی دے گی تو اللہ کہتا ہے قبلت شہادتکم، میں نے تمہاری شہادت کو قبول کر لیا، تم نے میرے بندے کے نمازی ہونے کی گواہی دی ہے، تو میں نے تمہاری شہادت کو ادخلوہ الجنہ، اسے یہ سورہ پڑھنے کی وجہ جہنم میں جنت میں داخل کرو، پاکیزہ جگہ لے جاؤ، انی احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر سورہ فیل پڑھیں تو اللہ محبت کرنے لگے گا، تمہارے نمازی ہونے کی گواہی کائنات کی ہر شے دے گی، کوئی گواہی دے نہ دے، ہر شے گواہی دے گی۔ اسی لیے روایت میں صلو فی بقعین مختلفہ، نماز جگہ بدل بدل کے پڑھو، ایک جگہ پہ قبضہ کر کے نہ بیٹھو، مسجدیں قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ پتہ چلا ایک آدمی کی جگہ پہلے ہی معین کر لی، ہمیشہ میں تو یہیں بیٹھوں گا، اسلام کہتا ہے جگہ معین نہ کر، جگہ بدل بدل کے پڑھ، کبھی اس کونے میں پڑھ، کبھی اس کونے میں پڑھ، کبھی اس کونے میں پڑھ، اس لیے کہ جتنی جگہ پہ نماز پڑھے گا اتنے ہی تیرے لیے گواہ تیار ہوں گے محشر میں، ہر زمین کا حصہ گواہی دے گا کہ اس نے میرے اوپر سجدہ کیا۔ تو اگر نمازی کی گواہی دے گا تو غاصب کی بھی تو گواہی دے گا، یہ زمین کا حصہ کہ کس نے کس کا چھینا۔ اگر گواہوں کو خرید لو گے تو تراب خریدی جانے والی، جب دنیا تراب کو نہ خرید سکے تو جس کا لقب ہی ابو تراب ہو۔ نماز جگہ بدل بدل کے پڑھو تاکہ یہ تمہارے محشر میں گواہی دے سکے۔ تو کائنات، پھر دوسری حدیث میں فرمایا جو، اچھا یہ مسئلہ موجود ہے، اگر آپ نماز میں پڑھنے لگے تو دو سورے ایک ساتھ پڑھنے ہیں آپ کو، ایک سورہ فیل، ایک سورہ قریش، لإلاف قریش، ان دونوں سوروں کو ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے، الگ الگ نہیں پڑھا جاتا۔ سورہ حمد پڑھی، دونوں سورے ساتھ پڑھیے، یہ بھی فقہی مسئلہ موجود ہے۔ تو لہذا جگہ بدل بدل کے نماز پڑھیے، اس لیے کہ کسی کے نمازی ہونے کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے تو اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔